یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسائل رکھے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یہاں ہی کے لوگوں کے سامنے آئے ہیں، عربوں کے سامنے بھی جو ان کے اہل علم ہیں یہ مسائل رہے ہیں، اور ان کے ہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان مسائل کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ مثال کے طور پر مفتی محمد عبدو ہیں، رشید رضا ہیں، مصر میں یہ دو بہت بڑے آدمی پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے طریقے پہ یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ان مسائل کے بارے میں جو ایک بڑی چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کر دیں کہ آپ کا دل، آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کا منشا بالکل ٹھیک سمجھ لیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس میں بھی غلطی ہو گئی ہو۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ مسئلہ تو حل کر دیں لیکن یہ صاف محسوس ہو رہا کہ آپ نے بات بنا دی، یعنی یہ جو دوسری چیز ہے یہ آدمی کو مطمئن نہیں کر سکتی، کم سے کم دین کے معاملے میں یہ چیز مطمئن نہیں کر سکتی۔ تو بالعموم جو عالم عرب میں لوگ اس معاملے میں کام کرتے رہے ہیں ان کے کام سے کم و بیشی اسی طرح کی صورت پیدا ہوتی ہے، یعنی نتیجے کے لحاظ سے تو کچھ بات معقول سی محسوس ہوتی ہے لیکن ایسے نہیں لگتا۔ یہ جو امام فرائی کا میں نے ذکر کیا تو ان کا اصل کمال یہی ہے، یعنی انہوں نے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ کسی عالم عرب کے عالم نے بھی وہی نکال لیا ہو، لیکن نتیجہ کیسے نکلتا ہے، قرآن مجید کیسے وہ بات بیان کرتا ہے، اس پر آپ کا وہ شرح صدر نہیں ہو پاتا ان لوگوں کے کام سے جو شرح صدر یہاں ہو جاتا ہے، یعنی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے پہلو بیان کیا ہے لوگوں تک کام پہنچنے کا، تو اگرچہ اس کی رفتار بہت سست ہے لیکن بہرحال پہنچ رہا ہے۔ امام فرائی کی کتابیں تو رشید رضا صاحب نے اس زمانے میں مصر میں چھاپ دی تھیں، ان کی زندگی میں اقسام القرآن کو بھی انہوں نے مصر سے چھاپ دیا تھا، اور رائے السیف فی من هو الظبی کو بھی انہوں نے مصر سے چھاپ دیا تھا اور اس پر بہت شاندار مقدمہ لکھا تھا۔ اسی طرح عالم عرب کے بعض دوسرے اہل علم بھی آہستہ آہستہ ان کے کام سے واقف ہوتے چلے گئے۔ اب بہت سے لوگوں نے ان کے کام پر پی ایچ ڈی کی ہے، خود مولانا امین حسن اصلاحی کے کام کے اوپر بھی پی ایچ ڈی کے مقالے بعض انہوں نے لکھے۔ میرے اپنے شاگرد مستنصر میر صاحب نے مشیگن یونیورسٹی سے اسی پر پی ایچ ڈی کی، اور بہت سی یونیورسٹیوں میں بھی کام ہونے لگ گیا، اور اس کے نتیجے میں اب آہستہ آہستہ عالم عرب میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی یہ کام پہنچنے لگ گیا ہے، اور لوگ اب بہت شوق کے ساتھ اس کے بارے میں معلومات حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی نکلا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر علمی دنیا میں اس پر بحثیں بھی شروع ہو گئی، اور ان بحثوں میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو مزاج ہے تلخ ترش اور انتہا پسندانہ چیزیں بھی سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ تو یہ سارا ہی معاملہ ہو رہا ہے علمی سطح کے اوپر، یہ بات اب کوئی غیر معروف نہیں رہی، ایسا نہیں۔